السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری مجلس جس میں ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے ہیں، یعنی ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے مجالس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بیت کیا ہے، مقصد بیت کیا ہے اور اس کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کو پورا کرنے کا ذریعہ علم دین ہے۔ جب تک علم دین حاصل نہیں کریں گے ہم نہ مقصد بیت کو پورا کر سکتے اور نہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکتے۔ اس لیے علم کافی اہمیت والا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود تک، یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک علم حاصل کرتے ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیسو یہ آج میری عمر 50 سال ہے میں علم حاصل نہیں کر سکتا، چھوٹے بچے علم حاصل کرنا، بڑے نہیں۔ علم حاصل کرنے کی کچھ عمر ہی نہیں۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم، اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، یعنی اگر علم یہاں نہیں مل رہا، چین میں مل رہا بلکہ معلوم ہوا تو وہاں جا کے حاصل کرو، مگر علم مت چھوڑو۔ علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا؟ ایمان آتا۔ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے ایمان والے نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم کو فرق، کسی چیز کا فرق معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کی کیوں عبادت کرنا ہے یہ نہیں معلوم ہمارے، ہم اللہ کی عبادت کر لے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم اللہ کی عبادت کر لے رہے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کے گھر میں پیدا، مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا، انہیں کسی غیر کی عبادت کر رہا، غیر کی عبادت کر رہا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم نہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ہم اصل کیا ہے؟ فطرت اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم اصل فطرت اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نومولود بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ ہو جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنا دیتے، اگر اس کے ماں باپ حنوت پرست ہے تو اس کو حنوت پرست بنا دیتے، آگ کی پوجا کرنے والے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہے تو اس کو مسلمان بنا دیتے۔ پیدا تو فطرت اسلام پہ ہوا، پیدا تو جتنے دنیا میں کہیں پر بھی جو بچے اولاد بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام یہ ہے کہ اپنے رب کی تلاش کر کے اس کی پرستش کرنا، یعنی عبادت کس کی جاتی ہے؟ رب کی۔
کیسا کرنا؟ تلاش کرنا رب کو، اس کے بعد اس کی عبادت ہوتی۔ ہم رب کو تلاش ہی نہیں کریں، ہمارے ماں باپ نماز پڑھو، نماز پڑھ لی، روزہ رکھو، روزہ رکھ لی، زکات دیو، زکات دے دی، حج کرو، حج کر لی، نہ جان رہے نہ پہچانے۔ اپنے رب کو جاننا، پہچاننا، تلاش کرنا، اس کے بعد اس کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم فطرت اسلام پہ ہیں۔ کسی چیز کی پہچان کے لیے علم ضروری ہے، کسی بھی شے کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم کسی شے کو نہ جان سکتے نہ پہچان سکتے، تو ہم رب کو کیسا پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا؟ اننی انا اللہ، تحقیق کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ عبادت کب کرو بول رہا؟ میں اللہ ہوں بول کے عبادت کرو بولا؟ نہیں بولا، کہیں پہ بھی نہیں بولا میں اللہ ہوں میری عبادت کرو بول کے بولا ہی نہیں۔ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں سوائے میرے، بس میری عبادت کرو۔ عبادت رب کی ہے۔ سرکار کیا فرمائے؟ رب کو تلاش کرنا ہے، فطرت اسلام میں ہے، اپنے رب کو تلاش کر کے پہچان کے اس کی عبادت کرنا، یہ عمل ہے تو فطرت اسلام پہ ہے۔ یعنی ہم جو پیدا ہوئے اس پہ ہم قائم ہیں، ہم نہ رب کو جانے نہ رب کو پہچانے، عبادت کر رہے ہیں، کیسا قبول ہوتی؟ نہ جان کے نہ پہچان کے۔ ہمارے کو معلوم ہی نہیں رب کا کام کیا ہے، وہ تک نہیں معلوم ہمارے کو۔ رب بولتے کس کو؟ رب بولے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ اتنی مثالیں دیا، ایسی بہترین مثال دے کے ہم کو سمجھایا ہے کہ رب کس کو بولتے، اور وہ بھی رب کو چھوٹے رب بولا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہمارے والدین کے لیے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ رحم فرما ہمارے ماں باپ پر جو میرے چھوٹے رب ہیں۔ چھوٹے رب کیوں بولنے لگا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنی پہچان کے لیے ماں باپ کو رکھا اللہ، اپنی پہچان کے لیے ماں باپ کو رکھا۔ ہم جیسے ماں باپ کا کیا کام بولے تو ہم پیدا ہوئے، ہمارے کو اسکول میں لکھانا، پڑھانا، کرنا، اچھا پڑھانا لکھانا، اس کے بعد جیسے شادی کرنا، ختم، برخاست، ہم بیوی بچوں کے ساتھ الگ۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ رب اللہ تعالیٰ بتا رہا، اللہ تعالیٰ بولا ہر ذرے میں اللہ کی نشانی ہے، ذرا ذرا اللہ کی نشانی ہے، پہچاننا ہے۔ نشانی دیکھ کے اللہ کو رب کیسا رب ہے وہ پہچاننا ہے، اس کے بعد اس کی نماز ہے۔ ہم نہ جان رہے نہ پہچان رہے، نمازوں پہ نمازوں پہ نمازوں، کیسا ہوگا؟ بچنا اس سے۔ شیطان ہمارے کو دنیا میں ڈالے ہوا ہے، شیطان ہمارے کو دنیا میں لگا دیا، رب سے توڑ دیا، رب سے توڑ کے دنیا میں لگایا ہوا ہے۔ ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے نماز پڑھ لیے تو ہم کامیاب ہو جاتے، جنت ہماری ہے سمجھ رہے، جنت ہماری ہے سمجھ رہے۔ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والے، جنت ہماری ہے۔ کیسا جنت ہماری ہے بھائی؟ یہ دیکھو کہ ہم فطرت اسلام پہ ہے نہیں۔ اگر ہم فطرت اسلام پہ ہے تو جنت ہماری ہے، اگر ہم فطرت اسلام پہ نہیں ہے تو جنت ہماری نہیں ہے۔ لاکھ دعویٰ کر لو۔ کئی کو یہودی اگر آ گیا حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو میرے کو یہودی کے گھر میں پیدا کرا، تو میرے کو یہودی کے گھر میں پیدا کرا، میرے کو نہیں یہودی بنا دیا۔ اگر تو میرے کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا تو میں بھی نماز پڑھتا تھا، میں بھی روزہ رکھتا تھا، میں بھی زکوٰۃ دیتا تھا، میں بھی حج کرتا تھا،
میں بھی خیر خیرات کرتا تھا، سب کرتا تھا، میں بھی جنت میں جاتا تھا۔ تیری غلطی ہے نا، تو کہیں کو پیدا کرا، میں کو یہودی کے گھر میں اگر بول دیا نعوذ باللہ من ذالک، داخل کفر نواز، کیا ہوگا؟ اگر عیسائی بول دیا، میرے کو عیسائی کے گھر میں پیدا کرا، مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا۔ مشرک بول دیا کہ میرے کو جو ہے مشرک کے گھر میں کہیں کو پیدا کرا، مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا۔ پھر تو یہ جو حدیث ہے، سرکار جو فرمائے کلو مولود یولد علی فطرت اسلام، تو فطرت اسلام پہ تھا نہیں تھا؟ جو فطرت اسلام پہ ہے انہیں کامیاب ہے، جو فطرت اسلام سے ہٹا انہیں ناکام ہے۔ فطرت اسلام، رب کو پہچاننا، رب کی تلاش کرنا، جب تک رب کی تلاش نہیں کرے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول کرتا انہیں، نہ جیسے اس کی کوئی عمل قبول کرتا۔ رب کو تلاش کرنا فطرت اسلام ہے۔ یہ ہم آج رب کو تلاش نہیں کر رہے ہیں، ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ والا رزق میں دیتا ہوں، رزق بولتے کس کو وہ تک نہیں معلوم ہے۔ ہم بھوکے پیٹ کی تلاش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کو ہر چیز دیا، ہر چیز دیا، کیا نہیں دیا؟ دنیا دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، بات کرنے کے لیے زبان دیا، کسی کا کلام سننے کے لیے کان دیا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پیر دیا، اور پھر اس میں قوت بھی دیا۔ آنکھ دیا، پھر بصارت دیا، کان دیا، پھر سماعت دیا، زبان دیا، پھر کلام دیا، ہاتھ دیا، قوت دیا، پیر دیا، قوت دیا، کیا نہیں دیا؟ ہر چیز دیا۔ بھوکے پیٹ کو کھانا نہیں دے سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ جو سو منسلوا اتارا نا آسمان سے، دسترخوان کھانا نہیں اترتا تھا، قرآن میں ہے نا، ہم جیسے ان کو جیسے منسلوا اتارے، آسمان سے کھانا نہیں اتارتا تھا۔ پھر خالی پیٹ کو جیسے خالی رکھا ہے، پیٹ یہ محنت کر کے کھاؤ بولا دنیا، جنت میں نہیں ہے محنت، جنت میں محنت کر کے کھانے کا نہیں ہے، خالی دنیا میں ایک چیز نہیں دیا، خالی کھانا، رزق کے پیٹ کو، بھوکا پڑ گیا، وہ بھی اندر جانے کے بعد جیسا غلیظ ہو جاتا، وہ چیز چھوڑ دیا تو انسان نافرمان ہو گیا، انسان نافرمان ہو گیا، خالی پیٹ کو نہیں دیا تو کتنی وہ ہے، ہم کتنے جیسے ناشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بڑا فبی آئلہ ربی کو ماتو کذبان، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ تو سوچ دیا، اچھا ٹھیک ہے چلو یہ دیا نا بھائی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھو کتنے ہم بے ایمان ہیں، کتنے جیسے اللہ کے جیسے ناشکرے ہیں ہم محنت کر لیے، سوپ کر لے کے جیسے لے کے آئے کھانا لے کے آئے، کھانا کھا لیے، ہضم کون کر رہا؟ کھانے کو ہضم کون کر رہا؟ ہم کر لے رہے ہیں۔ جیسا خود محنت کر کے لے کے آئے نا بھائی، تو پیٹ میں ہضم کر لو، کون کر رہا؟ وہ فکر ہی نہیں ہے ہمارے کو، کھاتے سو جاتے، چکی چلتے رہتی، صبح اٹھتے نکال دیتے، خالی کون روک دیا تو اگر موشن اگر روک دیا تو کیا کرتے؟ کھانا کھا سکتے؟ پھر نہیں کھا سکتے۔ کیسا رب ہے، کیسا اپنی پرورش کر رہا، پال رہا، اور ہمارے کو فکر تک نہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھوکے پیٹ کی محنت کو جو ہے پالنا سمجھ رہے ہیں ہم۔ اب یہ سردیوں کے دن ہے، جا کے دیکھے تو معلوم ہوتا کئی جگہوں کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے دنوں میں، اکثر سردی کے دنوں میں ایک ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک پیر کام نہیں کرتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا، کون کر رہے ہو؟ اگر ویسا ہو گیا ہمارے کو تو پھر ہم کہاں محنت کر سکتے ہیں؟ محنت کر کے کھا سکتے ہیں؟ محتاج ہو جاتے نا غیر کے۔
دوسرا جنا ہمارے کو جیسے کھلانا، دوسرا جنا ہمارے کو منہ دھلانا، دوسرا جنا ہمارے کو جیسے ضرورت سے فارغ کرانا. محتاج ہو جاتے ہیں غیر کے. مجبور نہیں رکھا ہمارے کو، محتاج نہیں رکھا، پھر بھی ہم جیسے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اس کو پہچان رہے نہیں. تو کیسا نشانی جو دیا ماں باپ، کیسی نشانی ہے؟ رب کی پہچان کی. بچہ چھوٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، روتا، جب روتا انہیں تو ماں جو ہے پہچانتی ہے کہ کئی کو رو رہا. بچہ بولتا ہے کیا میرے کو بھوک لگ رہی بول کے؟ نہیں بولتا، روتے رہتا بچہ. تو بچے کے رونے کے اس پہ، ارے یہ بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی، دودھ پلاتے، دودھ پی لیا، سو ہو گیا، تھوڑی دیر بعد پھر رو رہا. وہ کئی کو رو رہا، کچھ تکلیف ہے اس کو، پیٹ دبا کے دیکھتی، ہاتھ دبا کے دیکھتی، سر سہلاتی. بچہ بول رہا میرے کو تکلیف ہے بول کے، کچھ بھی نہیں بول رہا. بچے کے خالی رونے پہ جیسے انہیں جیسے اس کی تکلیف کو دور کرتے جا رہی. تو اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، ہم نہیں بول رہے کچھ بھی، مگر ہمارے کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیتے جا. اب ہمارے کو جیسے بھوک کی ضرورت، بھوک لگی، کھانے کی ضرورت ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا دے رہا. جسم چھپانے کے لیے کپڑے دے رہا. ہم کو کوئی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم آنکھ میں بصارت دے رہا. کوئی چیز سننا چاہ رہے ہیں، کان میں سماعت دے رہا. یہاں سے ہم کو جیسے دوسری جگہ جانا ہے، پیر میں طاقت دے رہا. نہیں دیتا تو اگر رب کو نہیں پہچانے ہم اصل یہ دیکھ رہے ہیں، ہم میں کر لے رہا ہوں، سب میرا ہے، سمجھ رہے. پھر کیا جواب دیں گے قبر میں جا کے؟ کیونکہ کامیابی کا دار و مدار تو پورا قبر پہ. آخرت کے منازل میں قبر سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہے. اور اس قبر کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالوں پہ ہے: ماں دینوں کا، من ربو کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہے کہ ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، یا پھر من نبیوں کا. دونوں دو روایتیں ہیں، من نبیوں کا، یا پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بتا کے پوچھا دیں گا کہ ان شخص کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، تو ان کے بارے میں کیا بولتا تھا. دین دین بولے تو اسلام، دین بولے تو اسلام بولتے ہیں. اب چلو بھائی اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں اسلام ہے. نوکری کرنا کیا ہے؟ کاروبار کرنا کیا ہے؟ شادی کرنا کیا ہے؟ دین میں نہیں ہے. شادی کرنا دین میں نہیں ہے، کاروبار کرنا دین میں نہیں ہے، نوکری کرنا دین میں نہیں ہے. پھر دین تو خالی اسلام بولتا رہنا بھائی. دین بولے تو اسلام بولے. پوچھ لو کس کو بھی، تقریباً 90% لوگ یہی بولتے. دین کیا ہے بھائی؟ دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ 90% لوگوں کا جواب یہ رہتا: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام. پوچھو پھر ان سے شادی کرنا کہاں ہے بھائی دین میں؟ پھر قرآن مجید کی تلاوت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن مجید کہاں ہے بھائی؟ دین میں ہے نہیں. دین سے ہٹ جا رہے ہیں سب چیزیں، دین کو نہیں سمجھتے. وہاں کیا جواب دیں گے خبر میں؟ جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے. جو آیا انہیں جانا ہے. دیکھ لو اپنے خاندان میں دیکھ لو، چلو اپنے خاندان میں دیکھ لو. کسی کے دادا چلے گئے، پردادا ہے، ان کے پردادا کے والد صاحب کہاں ہیں؟ چلے گئے نا. دادا بھی چلے جاتے، دادا کسی کے تو دادا بھی نہیں ہوں گے، چلے گئے. پھر ماں باپ بھی جاتے، ہم بھی جاتے. ٹائم مقرر ہے، وہ ٹائم ہوتے ہی چلے آتے. ہمارا کیا حساب ہے معلوم؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں
ہم اتنے سال زندہ رہیں گے، اتنے سال زندہ رہیں گے، 100 سال زندہ رہیں گے، ہم کبھی مریں گے نہیں، ہم یہیں چلیں گے، سمجھ رہے نہیں؟ بچوں کے ایسے کھلونا آتا، اب آج کل کم ہو گیا، وہ پہلے کھلونا آتا تھا، چابی پھراتے تھے، چابی پھرا کے رکھ دی، تو چابی گول پھرتے رہتے تھے، گول پھرے تک کھلونا کیا کرتا، باجا بجاتے رہتا، ڈب 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 ڈب، چابی رکتے ہی باجا رک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، دنیا میں کیا ہمارے کو بھیجے، چابی پھرا دی، چابی پھرا دیے، وہ پھرا کے بھیج دی، اور چابی رکتے ہی ہماری کہانی ختم، چلے گئے۔ کس کی چابی کتنا پھرائے اللہ کو معلوم، اس لیے موت اور نیند اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولتے اللہ تعالیٰ کیا ہے، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہے، موت کا وقت معین ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ادھر سے ادھر نہیں کرتا۔ چابی مکمل پھر گئی، بستا انہیں باجا نہیں بستا، کیا کرنا ہوتا، پھر چابی دینا پڑتا، پھر چابی دیے تو پھر بجنا شروع کرتا ہوں۔ اب ہمارے کو جو چابی نہیں دے سکتے، اللہ میں نہیں چابی، اللہ میاں دینا چابی ہو۔ ہم یہاں پہ دنیا میں ہمارے پاس چابی ہے کھلونے کی، ہم دے کے پھر جیسے بجا کے بچے کو خوش کر دے رہے، اللہ میاں کہنا چابی ہے ہماری، چابی پھرا دی جتنی سال کی ہے، کسی کو 1 مہینہ، کسی کو 1 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60، کسی کو 65، کسی کو 100، کسی کو 1000، چابی پھرا دیے، نکال لیے، بھیج دیے، جاؤ کھیلو، بجاؤ باجا۔ جب یہاں سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بولے گا کیا لے کے آئے، تیرا دین کیا ہے، ہم دین کو نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم بھیجے ہم رسول کو دین دے کے، دین کیا ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھرایا ایسا 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 چکر پھرایا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام، تحقیق کہ ہمارے پاس دین اسلامی سے بولے اللہ تعالیٰ، چلو قرآن سے پھرا دیا، قرآن سے پھرا دیا، ارے بہت خطرناک پلے رہے انہیں، بڑا عالم ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، ہمارے ایسے تو جیسے کئی آتے کئی جاتے اس کے پاس، بچنا ہے ہمارے کو اس سے۔ اور انہیں اتنا خطرناک دشمن ہے، یہ یہودی، عیسائی، یہ ہندوستان میں جو مشرکین ہیں، ہندو ہیں، ان لوگ اتنے دشمن نہیں ہیں ہمارے، ان لوگ بھی ہے دشمن، مگر اتنے دشمن نہیں ہے جتنا شیطان ہے، خبر تک آتا انہیں ہمارے ساتھ۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اس کو دفن کر کے چلے آتے ہیں، اور جب چند دور جاتے ہیں تو قبر میں اس کے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اس سے سوال کرتے ہیں، اگر بندہ ان کے سوالات کے جوابات دے دیا، اس کی خبر کامیاب ہو گئی، تو شیطان قبر کی مٹی اپنی آنکھ پہ ڈال لیتے، ہائے افسوس میں ناکام ہو گیا، آدم کی اولاد آج جنت میں چلے گئی، رو لیتے ہوئے، اپنے آپ کو پیٹ لیتے ہوئے وہاں سے نکلتا۔ اور اگر کوئی بندہ ناکام ہو گیا، ان کی نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو گیا، اور اس کی خبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل گئی، تو باجا بجا لیتے نکلتا، آج میں کامیاب ہو گیا، آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دیا۔ انہیں تو اپنے وعدے پہ قائم ہے، کیا بول گیا، آدم کو اور ذریات آدم کو میں اغوا کر لوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا، وعدہ کرا، قائم ہے، انہیں کسی کو جنت میں جانے نہیں دینا۔ ہم جیسے ہٹ گئے رستے سے، فطرت اسلام سے ہٹ گئے، ہٹا دیا ہمارے کو احساس بھی نہیں ہے ہم کب فطرت اسلام سے ہٹے، ہم کب جیسے گمراہی میں چلے گئے، ہم جیسے کب ظلمات میں گئے، کب ہم اللہ سے دور ہوئے، کب ہم غیر اللہ کے جیسے قریب ہوئے،
ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں مگر ہمارے پورے چیزیں غیر اللہ کے پاس ہو. ہمارے کو جو بھی چیز کی ضرورت ہے ہم غیر اللہ کو بولتے. پھر اللہ میں یہ نہیں دے رہا، اللہ وہ نہیں دے رہا، اللہ میرے کو ایسا کر رہا، اللہ میرے کو ویسا کر رہا. ہم کبھی اللہ سے مانگے نہیں، ہم پھر اللہ سے گلا. کیا کرتے ہیں؟ اللہ میں یہ دے دے مولا، اللہ میں یہ دے دے، اللہ میں دے دے. 2 وقت 3 وقت مانگے، اس کے بعد ختم. اللہ دے رہا ہی نہیں، کیا ہے کہ میری دعا نہیں سن رہا. اللہ کفر شرک میں چلے جاتے. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ میاں میرے کو یہ چیز دے. دنیا میں سمجھو میرے کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اللہ میاں میرے کو 1,00,000 روپے دے. اللہ میاں نہیں دیتا. بندہ منگ رہا، اللہ دے رہا ہی نہیں. بندہ نہیں تھکا، منگا. اس کے بعد انتقال ہو گیا اس کا. حشر کے دن جو ہے سو پھر 1,00,000 روپے چھوڑ دیا، کوئی دوسری چیز منگا، دے دیا اللہ نے. پھر کوئی دوسری چیز منگا، دے دی. اور وہ 1,00,000 روپے نہیں دے رہے. پھر منگا 1,00,000 روپے نہیں دیے. پھر دوسری چیز منگا، دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حشر کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے بندے تو دنیا میں 1,00,000 روپے منگا تھا، یاد ہے؟ ہاں منگا تھا، میں نہیں دیا تھا. ہاں. آج اس کے بدلے میں یہ چیز ہے، دیکھ جنت دیں گے. پھر جنت میں ایک محل بتائیں گا، پھر ایک چیز بتائیں گا، پھر ایک چیز بتائیں گا. اتنی نعمتیں دیں گا کہ بندہ بولے گا کہ یا اللہ میری ایک دعا نہیں، میری پوری دعائیں تو قبول نہیں کرنا تھا. مطلب یہ کہ یہ بتایا کہ اس واقعے کو بتا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ تم نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات سے. اللہ تمہیں کو یہاں نہیں دے رہا تو یہاں کی جگہ وہاں دیں گا. یہ مت سمجھنا کہ میرے کو نہیں دے رہا، اللہ میں کیا ہے کہ بھائی میرے کو نہیں دے رہا، اللہ میں کیا مسئلہ ہے کہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا، میں اتنا پریشان ہوں. پھر اس کے بعد جیسے اللہ میں دے رہا ہی نہیں، کیا کروں میں ان کے پاس جانا. پھر بولتے اللہ میں کس سے مانگو، اللہ سے. اللہ دے رہا ہی نہیں، پھر کس سے مانگو؟ جانا ہی پڑتا نا بھائی. کیسا جیسے ہمارے دلوں میں جیسے کیسا شرک کفر ڈال رہا. اللہ بڑا بندہ اللہ نہیں دے رہا، کہیں کو نہیں دے رہا. اللہ بول رہا تم وہ مانگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. ہم وہ دیتے ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھو مثال سمجھنے کے واسطے، ایک یہاں پہ بچہ جو ہے نا کھیل رہا، گندگی ہے یا پھر جو ایسی چیز ہے جس سے بچے کو نقصان ہو. بچے کو احساس نہیں ہے کہ میں وہاں پہ گیا تو میرے کو کانٹے رکھے ہوئے ہیں یا پھر آگ لگی ہوئی ہے. آگ لگی ہوئی تو خیر وہ نہیں، کانٹے لگے ہوئے، کانٹے چپ پڑے ہوئے ہیں. پھر پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، آج کل تو جیسے وہ ہو گیا اپنے دیوار کے اوپر جیسے شیشے، کانچ کے شیشے لگاتے تھے، چورانے نہ کرنا ہو. ایسا کچھ ہے جس سے کہ بچے کو نقصان ہو. یا پھر پورے گندگی ہے جس سے کپڑے خراب ہو جاتے. بچے کو احساس نہیں ہے کہ میں یہاں گیا تو میرے کپڑے خراب ہوتے، میرا جسم خراب ہوتا. بچہ جاتا، ماں باپ کیا کرتے، پکڑ کے لا لیتے، نکو بولتے. انہیں کیا ہوتا، پھر جاتا، پھر پکڑ کے لاتے، پھر جاتا، پھر پکڑ کے لاتے، پھر جاتا، پھر پکڑ کے لاتے. اس کو جانے دیتے گندگی میں، نقصان ہونا سے جگہ پہ جانے دیتے. ماں باپ نہیں جانے دیتے. کہیں کو ماں باپ کو معلوم ہے وہاں گیا تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کے گندے کپڑے گندے ہو جاتے، اس کے جیسے جسم خراب ہو جاتا، اس لیے نہیں جانے دیتے. مگر انہیں میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں.
ویسے اللہ میاں دے میرے کو یہ دے، اللہ میاں میرے کو وہ دے، اللہ میاں میرے کو، اللہ کو معلوم ہے اگر دیا تو کفر کر دیتا انہیں، اگر دیا تو شرک کر دیتا. یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. جیسا ماں باپ بچے کو گندگی میں جانے نہیں دے رہے، کئی کو اس کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہم جو مانگ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے واسطے اچھا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے واسطے اچھا ہے، مگر اللہ کو معلوم ہے کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. جیسا ماں باپ کو اللہ تعالیٰ پھر کئی کو کما ربیانی صغیرہ بولا، بچے کے لیے کیا نقصان دہ ہے کیا فائدے مند ہے ماں باپ کو معلوم رہتا ہو. انہیں کیا سمجھتا، ارے میرے کو ماں باپ ایسا کر رہے، جائے کھیلنے نہیں دے رہے، ارے میرے کو ایسا کر رہے. فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے وہ ماں اور باپ کو معلوم رہتا اولاد کے حق میں. تو اللہ تعالیٰ 70 ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ ہمارے سے کتنی محبت نہیں کرتا. ہمارے کو نقصان میں ڈالتا کیا، انہیں چاہ رہا کیا دوزخ میں جانا بول کے، پھر انہیں تو یہ چاہ رہا کہ جیسے جنت میں جانا، میرے بندے زیادہ سے زیادہ جنت میں جانا. ہم دوزخ میں جانے کی فکر میں، ہم نقصان اٹھانے کی فکر میں، سے بچنا، اس سے کیا بچنا ہے، کیا کرنا، رب کو پہچاننا. سر رب کو جاننا کیسا ہے، رب کو جانے تو پھر ہم جیسے کسی کے پاس دوسروں کے پاس نہ جاتے. ہم رب کو نہیں جان کے کیا کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں. کفر کر دیے مطلب شرک میں چلے آتے ہیں، ادھر کفر ہوا ادھر شرک ہوتا. شرک کر دیے جہنم میں گئے، کفر کر دیے جہنم کے عذاب میں گئے. ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں. کفر کیسا کریں، اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں، میں اتنا بول رہا ہوں اتنا مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا کو سن رہا ہی نہیں. کون ہے قبول کرنے والا دعا؟ ایمان لانا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی الہ نہیں سوائے تیرے. جب کوئی نہیں ہے پھر سننے والا ہونے چاہیے، دیتا دینا انہیں، نہیں دے رہا کفر میں جا رہے، نہیں دے رہا بھائی میرے کو، میں اتنا مانگ رہا ہوں نہیں دے رہا، کفر. میں نہیں، اللہ نہیں دے رہا بھائی میں اس سے مانگ لیتا ہوں. ہم سمجھ رہے نہیں، کفر کر دے رہے، شرک کر دے رہے. اللہ معاف نہیں کرنے لگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا. شرک کرنے والوں کو نہیں بخش. ہم اللہ کی جیسے خالی دعا میں بتا رہا ہوں میں ابھی، اور بہت چیزیں ہیں. کاروبار میں نہیں چلا، اللہ کاروبار میں کچھ نہیں کر رہا. طبیعت خراب ہو گئی، آئے کہ ہر تھوڑے دن کو میری طبیعت خراب ہوتی، کیا بھی ہے کہ اللہ میں میرے سے کیا کر رہا، میں خالی دعا کا بولا. اور ایسے کئی چیزیں ہیں جس سے ہم کفر میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہم کفر کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہے کہ ہم شرک کر دے رہے ہیں. کئی کو کر رہے ہیں ہم یہ چیزیں، کئی کو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم رب کو نہیں جانے، اس لیے کہ ہم رب کو نہیں پہچانے. رب کو اگر ہم جان لیتے، رب کو ہم پہچان لیتے، اور ہم کو اس بات کا یقین ہو جاتا کہ ہم کو جانا ہے، جواب دینا ہے، ہم کو جانے کا احساس ختم کر دیا انہیں. شیطان سب سے پہلا کام کیا کرا، ہماری جواب دہی کا احساس ہمارے اندر سے ختم کرا. ہم کسی کی نافرمانی یا پھر کسی کی گستاخی، بے ادبی، بدتمیزی ہم کب کرتے، کسی کی برائی کب کرتے، جواب دہی کا ڈر ختم ہو جاتا. یعنی ہم کہیں نوکری کر رہے ہیں، کہیں ہم نوکری کر رہے ہیں تو جیسے مالک بولا صبح 10 بجے سے شام میں 5 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہے. 10 بجے سے 5 بجے تک، بیچ میں 1 گھنٹہ لنچ، 1 بجے سے 2 بجے تک. یہ 10 بجے سے 5 بجے تک کے درمیان میں جو گھنٹے ہیں، وہ گھنٹوں میں جو کام ہوتا ہے، مشین پہ کر رہے ہیں، سمجھو مشین پہ کام کر رہے ہیں.
تو मशीन पे काम करे तो 100 प्लेट बन गए, कितने 100। मालिक बोल के चलेगा। अब हम क्या करें, 100 की जगह 90 प्लेटा बन रहे, क्या करता मालिक? रखता। पहले तो उससे बात, यहाँ 100 बनते तू 90 बना रहा, काम चोर कर रहा तू, नहीं ऐसा हो गया, नहीं वैसा हो गया, बहाने। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जवाबदेही का एहसास खत्म। क्या 90 बन रहे, थोड़े दिन 90 बनते, झूठ डंडी मार दे रहे, ये काम नहीं कर रहा तो जवाबदेही का एहसास खत्म हो गया हमारे पास। अरे 100 बनते, इसमें 100 बनाना, नहीं तो मालिक पूछता 90 बने बोलेंगे। ये जो जवाब देना है हमारे को, ये जवाबदेही का एहसास हमारे अंदर होना कि मैं ये काम करा नहीं करा, ये काम करा तो ये रिजल्ट आना। मालिक को मालूम रहता, अल्लाह को मालूम है, इन्हें ये काम करा तो इसको जन्नत मिलती, ये काम करा तो इसको दोज़ख मिलती। हमको क्या है, यहाँ पे हम नमाज पढ़े नहीं पढ़े, हमको वो भी एहसास नहीं है। नमाज पढ़ के हमको जाके जवाब देना है। हम दुनिया में जो कुछ अमल करें, हर अमल का हमको जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला क्या बोला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जो सूरा है इसमें आगे अल्लाह ताला बोला कि हम तुम जो कुछ खैर का जो छोटी सी छोटी अच्छी नेकी करेंगे ना, वो भी हम तुमको बता देंगे। छोटे से छोटा गुनाह भी है जो तुम करेंगे ना, वो हम तुमको बता देंगे। कोई चीज उस दिन छुपी भी नहीं रहेगी, हर चीज निकल जाएगी, हर चीज बाहर आ जाएंगी, जमीन के बाहर आ जाएंगी, और सब हर चीज तुम्हारे सामने वाज़ेह हो जाएंगी कि तुम क्या करें और दुनिया में क्या नहीं करें। तुम्हारी एक छोटी सी छोटी नेकी भी हम तुम्हारे सामने पेश हो जाएंगी, और छोटे से छोटा गुनाह भी तुम्हारे सामने पेश हो जाएगा। तुमको मालूम हो जाएगा, तुम खुद अंदाजा, तुम परेशान हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला इसका भी जिक्र करा, जब तुम पढ़ेंगे अपने नामा अमाल, अपने नामा अमाल तुम्हारे को जब दी जाएंगे, तो तुम जो किताब पढ़ेंगे तो बोलेंगे हाय ये कैसी किताब है, हाय ये कैसी किताब है, इसमें कोई चीज नहीं छूटी, मेरा कोई अमल छुटे हुआ नहीं है, हर चीज उसमें लिखी हुई, हमको एहसास नहीं है। आज अब देखो कैमरों का एहसास कैसा है हमारे को। एक आजकल क्या मोबाइल पे इसमें जैसे वो बहुत रील्स आ रहे हैं आजकल, तो उसमें एक है, एक जना क्या करा, पीछे से काम कर लेते बैठे हुए गाड़ी, पॉकेट निकाल लिया, निकाल के जरा आगे बढ़ा, बढ़ते ही देखा तो क्या कैमरा लगे ना है, फिर पीछे आया हम लोग, आके पॉकेट गिरा दिया, गिरा के उसको काम करने वाले को संभाल के आपकी पॉकेट गिर गई, वापिस कर दिया। कहीं को देख लिया, अरे कैमरे में मैं पकड़े जाता हूँ, कैमरे में मैं पकड़े जाता हूँ के वापिस कर दिया। हमारे को अल्लाह ताला बोल रहा तुम जो भी करे मैं तुम्हारे बता देता हूँ जी, यकीन नहीं है हमारे को। 1400 साल पहले सहाबा यकीन करे पर्दे यास्मीन का, आज अल्लाह ताला बता रहा कैमरों के जरिए। ये जो किरामन कातिबीन हमारे पास जो बैठे हुए हैं, खाली रजिस्टर लेके नहीं बैठे हुए हैं, कैमरा ले लेके बैठे हुए विथ ऑडियो एंड वीडियो, आवाज भी है उसमें, वीडियो भी है। हशर के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा, अल्लाह ताला बोलेंगे बंदे तू ये गुनाह करा, नहीं करा, अल्लाह ने हमें फरिश्ते झूठ लिखे, तू चोरी करा, नहीं करा, तू शराब पिया, नहीं पिया, तू लोगों के साथ बिना वजह के झगड़ा करा, नहीं करा, तू ये आदमी को जैसे कत्ल करा, नहीं करा, तू जिना करा, नहीं करा, तू ये काम करा, मैं करा ही नहीं।
یہ کتاب میں جو لکھا ہے سب جھوٹ ہے. فرشتے میرے دشمن ہیں. جبھی بولے تھے میرے کو پیدا کرتے خط. جب تو آدم علیہ السلام کو بنا رہا تھا کہیں کو بنا رہا بول کے بولے. اللہ تعالیٰ بولے ایسا اچھا ٹھیک ہے ڈالو پردے یاسمین. پردے یاسمین اتریں گا. بتاؤ انہیں کیا کیا گناہ کرا اس کو. تو انہیں بھی دیکھیں گا, محشورین بھی, پورے محشورین بھی دیکھیں گے انہیں کیا گناہ کرا. ہمارے کو آج ہم وہ جو واپس آ کے پیکٹ دیتے کہ یار کہیں کا احساس کرے کیا میں سرکار فرمائے آج آخرت میں جو ہے سو پردے یاسمین پہ بتا دیا جائے گا, اس کا ہمارے کو احساس نہیں ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم گناہ کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا سمجھ رہے. ہمارے ہر عمل ریکارڈ ہو رہا آڈیو اور ویڈیو کے ساتھ. یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ جو ہے سو کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں, اللہ دیکھ رہا. اللہ کے فرشتے پورا ریکارڈ کر رہے. ہم انکار کر دیں گے وہاں پہ جو سو ہم ذلیل و خوار ہوں گے پورے. اب تو بھی کوئی بھی نہیں ہے, تھوڑے لوگ آئے. جب وہاں پہ کتنے لوگ رہیں گے, آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے پورے لوگ دیکھیں گے ہمارا وہ عمل, اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اڑ جائیں گے گناہ نہیں کرے گا. احساس نہیں ہے ہمارے کو, ذرا سا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کو جواب دینا ہے. یہاں سے جانا ہے, جواب دینا ہے ہمارے کو ہر عمل کا. ایمان لائے نہیں لائے, عمل صالح کرے نہیں کرے. ایمان نہیں لائے جنت ہی نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے سیدھا سیدھا جہنم. ایمان لا لیے, عمل کیا کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکات دیے, حج کرے, خیرات دیے, غریبوں کی مدد کرے, تکلیف کسی کو تکلیف ہے تو اس کو دور کرے. یہ سب چیزیں اس کے بعد. پہلے ایمان ہی نہیں ہے, سب گیا. یہاں پہ جو پہلی جو منزل کامیاب کون ہے, پہلی منزل میں جو کامیاب ہے آخرت کے تمام منازل میں کامیاب ہے. اور پہلی منزل پورا ایمان ہے, عمل کچھ بھی نہیں. نماز پوچھ رہے ہیں کیا, رب پہ ایمان لانا ہے. رب ہم کیا لائیں, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ, میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اسماء پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں میں ہے. رب اللہ کا نام ہے, ایمان لائے. من ربو کا ایمان لائے تو جواب دیتے ربی اللہ. دین پہ کیا ہے, ایمان لانا ہے. لائے ایمان, جواب دینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تعلق تھا, کیا بولتے تھے, تعلق, جواب, سوال جواب ایمان کے ہے. عمل کے سوال جواب حشر کے دن. نماز پڑھی نہیں پڑھی, روزہ دیکھے نہیں, کیسا کرے, بیوی کے ساتھ کیسا رہے, اولاد کے ساتھ کیسا رہے, جو بھی معاملات ہیں پورے معاملے داری کے سوال جواب حشر میں ہے. ہم آج جو ہے سو معاملے داری کو آگے رکھ دیے, ایمان کو پیچھے رکھ دیے. نہ رب کو جان رہے نہ رب کو پہچان رہے, عبادت کر رہے مگر رب کو جانے رب کو پہچانے تو جواب دے سکتے. یہاں پہ کامیاب ہو گئے. اور جو ایک بار اللہ کی رحمت میں آ گیا پھر انہیں اللہ کے غضب میں نہیں جاتا. تو رب کو جاننا اور پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم کے رب کو نہیں پہچان سکتے, رب کو نہیں جان سکتے. تو ہمارا علم اتنی اہم چیز ہے اور ہم آج علم کو پیچھے رکھے ہوئے ہیں. علم کو ہم چھوڑ دیے مطلب اللہ کو چھوڑ دیے. اللہ کی ربوبیت کو نہیں پہچان سکتے, نہ ربوبیت کو جان سکتے. تو علم حاصل کرنا, وہ علم انشاءاللہ ہمارا تسلسل چل رہا, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. ابھی تو میں خالی علم کی اہمیت اور علم کیوں حاصل کرنا وہ چل رہا ہمارے پاس. ابھی ہم دین کو بھی سمجھنا ہے, رب کو بھی جاننا ہے, رب کو بھی پہچاننا ہے. انشاءاللہ ہم وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.